بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزر اوقات ہو جاتی تھی۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں، وہ بھی ابھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجودہ گھر ہمارے پاس گزشتہ 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہا تھا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے، اس بنا پر بھی مالک مکان لحاظ کرتا تھا، مگر کب تک؟ آخر اسے یہی ترکیب سوجھی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم مل جاتی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے، سو انہوں نے بھی اسی میں عافیت جانی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کی ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کسی خوبصورت سے گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری اماں صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی تھیں، کبھی اچھا پہنا نہ اچھا کھایا، چھوٹی چھوٹی ناآسودہ خواہشوں کے جال میں جکڑی رہیں۔ وہ اس پرانے طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھیں۔ آنگن کچا تھا، مگر اماں نے پانی چھڑک کر سیمنٹ جیسا بنا دیا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب موتیا کے پودے اور دیوار پر چنبیلی چڑھی ہوئی تھی۔ برآمدے میں گملوں کی قطار تھی، سدا بہار پودے لگا کر اس کو سجایا ہوا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کے بھی دن پھیر دیں اور انہیں بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے۔ یہ ایک ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی تھی۔ ابا ان کی اس خواہش پر چڑ جاتے اور اکثر یہ دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کرانے کا طے کر لیا تو ناچار ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک پڑے، بس اسٹاپ بھی دور نہ ہو، مارکیٹ بھی قریب ہو، آبادی بھی اچھی ہو۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے گھر میں تو ہو نہیں سکتی۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا تھا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتا، امی آہستہ سے کہتی گھر اچھا بنا ہوا ہو۔ میں اس بات میں سر ہلاتا اور من میں ٹھان لیتا کہ جلد سے جلد پڑھ لکھ کر جو کام کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں، ایسا گھر جو امی کی امنگوں پر پورا اترے۔ ابا تو یہ کام زندگی بھر نہ کر سکیں گے۔ بد نصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے، اگر گھر ابا کی خواہش کے مطابق ہو تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا کہ ابا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر کرایہ کم ہو تو مرغی کے دڑبے جیسا فلیٹ یا مکان ملتا، ایسا خراب کہ جس میں رہنے کا تصور نہ کیا جا سکتا ہو۔ جس دوران ہم مکان ڈھونڈ رہے تھے، ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہ آس پاس کئی مناسب گھر کرائے پر موجود ہیں۔ ایک گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ وہ بہت خوبصورت اور بالکل نیا مکان ہے۔ جن لوگوں نے گھر بنوایا وہ امریکہ چلے گئے اور ہدایت کر گئے ہیں کہ بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا، مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتے ہوں۔ وہ تو چوکیدار رکھ کر جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار کبھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ آج کل چوکیدار چارپائیاں توڑتے رہتے ہیں اور گھر کی غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ بچے شیشے توڑ دیتے ہیں، دیواروں سے کود کر پھول پودے اجاڑ دیتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا دور ہے، تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد اسٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی ہے۔ ابا کا خیال تھا کہ گھر جیسا وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں دقت ہوگی۔ ابا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس چلے جاتے تھے۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص سر ہو گیا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر دیکھ لیں، پھر کرایہ پوچھیے گا۔ اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو بے شک نہ لیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا بلکہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر یہاں سے وہاں تک لان تھا، پھول پودے تھے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی اور پودے تقریباً سوکھ رہے تھے، مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ روم، امریکن کچن، ٹائلز لگے باتھ روم، ان میں خوبصورت ٹب، جدید طرز کے نلکے اور شاور لگے تھے۔
یہ تم کہاں لے آئے بھائی؟ ابا سٹپٹا کر بولے۔ ہم اس قابل نہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے، یہ محل ہم کیا کریں گے؟ صاحب آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان اس کے کرائے کی فکر میں نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑتا۔ آپ جتنا کرایہ اس گھر کا دے رہے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں اتنا ہی دے دیجیے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کر دیا۔ کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کی صرف 1500 دیتا ہوں۔ ابا نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 1500؟ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح کریں گے نا؟ بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ابا کے ایسے دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے اس کا بھی جاننے والا تھا، تو اسی نے اس شخص کی ملاقات کروائی تھی۔ ٹھیک ہے ابا، گھر اچھا ہے، امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ شام کو امی کو لے کر آئیں گے، وہ گھر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پر فرح اور صبا کو اسٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گا، میرے لیے تو اسٹاپ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور کیا جوان بچے ہو، اس شخص نے فوراً کہا۔ ابا سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا، کوئی دوسرا گھر بھی دستیاب نہیں تھا، تو کرایہ بہت تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ کر بتاؤں گا، ابا نے جواب دیا۔ میں راستے بھر ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور گھر بن رہے ہیں، پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گئے ہیں، فی الحال 4-5 برس تک ان کے آنے کی امید نہیں ہے، اس عرصے میں نوکری پر ہو جاؤں گا تو اپنا گھر لے لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم پرجوش ہو گئے۔ اندھیرا نہ ہو جاتا تو میں ابھی چلی جاتی، وہ خوش ہو کر بولی۔ ابا کسی کام سے باہر گئے، میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریفیں کی اور ایک ایک چیز تفصیل سے بتائی۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہو گئیں، کہنے لگیں میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہے، تو لمبی مگر جلدی مل جائے گی، ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان خرید لیں گے۔ امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہیں اور میں بھی خوش ہوتا رہا، چھوٹی بہنیں بھی خوش رہیں۔ اگلے روز امی اور دونوں بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں ابو کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے بہت دور ہے، اور راستے میں بھی یہی کہتے رہے۔ میں حیران تھا کہ ابا کو دوسرا گھر مل نہیں رہا، پھر اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب وہاں پہنچے تو امی کی تو بھانچیں کھل گئیں، بہنیں بھی بہت خوش ہوئیں۔ ایک بہن بولی ہائے یہاں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا، دوسری بولی شام کو بیڈمنٹن بھی کھیلیں گے۔ امی تو بار بار اندر باہر کا چکر لگا رہی تھیں، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا اتنا خوبصورت گھر ان کو مل جائے گا۔ بولی ایسا گھر تو جنگل میں بھی ہو تو میں خوشی خوشی رہ سکتی ہوں۔ پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلاٹ پر پڑی، وہاں بھی ایک نامکمل گھر موجود تھا، یہ بھی بن رہا ہے، شاید خدا کرے اچھے پڑوسی ہوں۔ ہم اپنا سامان لے کر اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی، گھر دمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود بھی گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کر کام کرتی، میں ٹب میں پانی بھر بھر کر نہاتا اور امی سارا دن ہاتھی کینچی سے گھاس برابر کرتی رہتی۔ انہیں باغبانی کا بہت شوق تھا، غرض گھر بہت جلد نکھر گیا۔ ہم نے ابھی تک نہ آس پاس کی آبادی کو غور کیا، نہ وہاں رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی، اس کے جسم پر اور منہ پر صابن لگا تھا کہ پانی چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی، امی دوڑتی ہوئی گئیں، انہوں نے کہا کہیں سے کوئی وال بند ہو گیا ہے، ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں پانی بھر دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جو ہی نلکا کھلا پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اسے صحیح طرح سے نلکا کھولنا نہیں آیا۔ امی نے نلکا بند کیا اور باہر نکلنے لگی تو نلکا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نلکا اچھی طرح بند کیا تھا۔ امی نے واپس جا کر نلکا بند کیا مگر نلکا بند نہیں ہوا۔ امی سمجھی کہ نلکے کے واشر خراب ہو گئے، انہوں نے نیچے سے وال بند کر دیا، پانی بند ہو گیا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑائیں۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا تھا، میں نے سارے نلکے چیک کیے، سب ٹھیک تھے، سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند ہو رہا تھا۔
ہم لوگوں نے اس معاملے پر توجہ نہیں دی اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نل کا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نل کا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا، نہ ٹب کے نلکوں سے، بیسن کا نل کا بھی بند تھا۔ میں نے ناچار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نل کا بند کر کے باہر نکل رہا تھا کہ نل کا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ بند کرنے مڑا تو نل کا بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو بولی، خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے فوں فوں کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی، اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ کہنا بھی نہیں، وہ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ امی نے بہن کو گھور کر کہا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی غرا رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا تھا، دم پھولی ہوئی تھی اور وہ اپنے سامنے دیکھ کر اس طرح آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی، حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں ہے جسے دیکھ کر یہ ایسے فوں فوں کرتی ہے، نہ کوئی اور جانور، مگر خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات میں صداقت تھی۔ مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، وہ بولی۔ کیا؟ صبح امی نے مشین چلائی تھی اور ٹینکی اوور فلو ہو گئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے نلکا کھول کر دکھایا، واقعی پانی بند تھا۔ پھر سارے گھر کے نلکے چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے ٹینکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو، ایک اور مصیبت آ گئی۔ کالج کو دیر ہو رہی تھی۔ میں نے جھلا کر ٹینک کھولا مگر اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بھاگ کر امی کو بلایا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینک میں پانی کی جگہ پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ امی پریشان ہو گئی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر لیا۔ سب نے منہ ہاتھ دھویا، روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کو نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی آ رہا ہے۔ ہاں، ٹینکی میں تو صبح پانی بھرا تھا میں نے، امی بولی، مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ میں نے بتایا، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ امی نے کہا، اگر مجھے غلط فہمی ہوئی تھی تو ٹینک میں پتھر بھرے ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا اور ٹینک کا ڈھکن اٹھایا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ماموں تھے رشتے کے، وہ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے، کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں کھایا، کسی نے منہ دھلا دیا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے تھے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگیں تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئیں۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر کھڑے تھے۔ جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی تھی اور اس کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا تھا، اس طرح ماموں کے سر کے بال کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر آنے نہیں دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی، ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئے۔ کون؟ ماموں، کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہیں۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا وش شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے۔ گیا، وہ زرد ہوئے بولے۔